ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 32۔ تمہاری تو سمجھو قسمت ہی کھل گئی ہے گلمینا، ابراہیم لالا جیسا شاندار بندہ تمہارا شوہر بننے جا رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں پہ جلدی جلدی مہندی کے نقش و نگار بناتے ہوئے اس کے ماموں زاد بہن فریحہ ابراہیم کا ذکر کر کے اس کے دل کی دھڑکن بڑھائی جا رہی تھی۔ لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے فریحہ، جانے ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو ایسے میری شادی کی جا رہی ہے۔ ابراہیم کو پانے کی خوشی ایک طرف، لیکن اس ہنگامی شادی پر اس کا دل بے چین تھا۔ بھلے سے جو بھی وجہ ہو تم اس بارے میں مت سوچو، تم بس ابراہیم لالا کے بارے میں سوچو، فریحہ نے شرارت سے کہا تو اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی ساری سکی سہیلیاں بھی حویلی آ چکی تھیں۔ زہرا بی بی کے بھجوائے گئے عروسی جوڑے اور قیمتی زیورات نے اس کے سادہ سے حسن کو دہکا دیا تھا، باقی کی کسر اس کی سہیلیوں نے پوری کر دی تھی۔ چشم بدور، پورے پشاور میں اتنی حسین دلہن کسی کی نہیں بنی ہوگی۔ فریحہ نے سرخ دوپٹہ اس کے سر پہ سیٹ کرتے ہوئے بے ساختہ تعریف کی تھی۔ شگن کی چوڑیاں کلائی میں چڑھاتے ہوئے گلمینا نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا تھا، لیکن وہاں ابراہیم کا مغرور و دلکش چہرہ دکھائی دیا تو جلدی سے پلکیں جھکا لیں۔ دل فوراً ہی دھک دھک کرنے لگا تھا۔ چھوٹی حویلی والے آ گئے ہیں، اس کی ایک سہیلی نے پرجوشی سے ان کو اطلاع دی تو وہ سب اپنے کام چھوڑے جلدی سے کمرے سے نکلی تھیں۔ سب کو ہی ابراہیم کو دیکھنے کی بے چینی تھی۔ کرامت یوسف زئی اور زہرا بی بی کی گاڑی پہلے پورچ میں آ کر رکی تھی، پھر دوسری گاڑی ابراہیم کی تھی جو بی بی جان کے کہنے پر بابا خان کے ساتھ ان کی گاڑی میں جانے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہی شال ہمیشہ کی طرح شانوں کے گرد پھیلائے اس کے وجیہہ چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ بھوری آنکھوں سے چھلکتی نفرت و ناگواری کو اس نے اپنے ڈارک گلاسز سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی سے اترتی وجاہت نے ایک تازہ مہکتے گلابوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا تھا، جسے اس نے فوراً ہی گلے میں سے نوچنے کے سے انداز میں اتار کر اپنے سفید پٹی بندے والے زخمی ہاتھ میں لپیٹ لیا تھا۔ وجاہت کے لیے تو اتنا ہی بہت تھا کہ کم از کم ابراہیم نے وہ ہار اس کے منہ پہ نہیں دے مارا تھا، لیکن یہ جاننے میں وہ ابھی بھی متجسس تھا کہ چچا جان نے کیسے اس زخمی شیر کو قابو کر لیا تھا۔ کرامت یوسف زئی نے لب بھینچے اس کا یہ انداز دیکھا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر نکاح کی کارروائی مکمل کر لی گئی تھی۔ ہر طرف مبارک و سلامت کا شور تھا۔ تنے تاثرات کے ساتھ وہ سب سے گلے مل کر انچاہی شادی کی مبارک وصول کر رہا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ابھی رخصتی باقی ہے۔ کرامت یوسف زئی نے حیرت سے اسے فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا نکاح کے علاوہ مجھ سے کسی اور چیز کی توقع مت رکھیے گا۔ اس کا لہجہ سرد و سپاٹ تھا۔ کھانا تو کھا لو ابراہیم۔ تایا جی کو اس کا انداز برا تو لگا تھا، لیکن مہمانوں کے سامنے وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے نرمی سے ہی اسے مخاطب کیا۔ بہت شکریہ تایا جان، لیکن مجھے شکار پر جانا ہے، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا انداز سابقہ ہی تھا۔ کون سا دلہا اپنی شادی کے فوراً بعد شکار پہ جاتا ہے؟ وجاہت کا انداز سلگتا ہوا تھا۔ شاید جس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہو۔ جتاتی سی نظر اس پہ ڈال کر وہ خداحافظ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے چچا جان؟ وجاہت نے یاد آنے پر کرامت یوسف زئی سے اس کے ہاتھ پر پٹی بندھے ہونے کا سبب پوچھا۔ اس کی ضد اور فضول غصے کا نتیجہ ہے، وہ تنفر سے بولے۔ گلمینا کو ابراہیم کے بغیر ہی کرامت یوسف زئی اور زہرا بی بی رخصت کروا لائے تھے، جس کا معصوم سا دل انجانے سے اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے سر سے ہزاروں روپے وار کر اور صدقے کے بکروں پر ہاتھ رکھوا کر اسے گھر کے اندر لایا گیا تھا۔ زہرا بی بی کے ساتھ ساتھ وہاں ملازموں کو بھی ابراہیم کی دلہن کے گھر آنے کی بے پناہ خوشی تھی۔ چھوٹی حویلی میں اچانک ہی شور و غل اور ہلچل سی مچ گئی تھی۔ نکاح میں صرف چند قریبی لوگوں کو ہی کرامت یوسف زئی ساتھ لے کر گئے تھے، جو ابھی حویلی میں ہی موجود تھے۔ ان کی دعوت کا اہتمام بھی شروع ہو چکا تھا۔ اسے ابراہیم کے کمرے میں چھوڑ کر زہرا بی بی مہمانوں کو دیکھنے میں مصروف ہو چکی تھیں، جبکہ وہ بیڈ پر بیگ سے ٹیک لگائے بیٹھے اپنی اچانک سے بدل جانے والی زندگی پہ غور کر رہی تھی۔ مہندی سے رچے اس کے ملائم ہاتھوں پر گو کہ زیادہ گہرا رنگ نہیں چڑھا تھا، لیکن پھر بھی کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں، جو کسی ریاست کے شہزادے کا ہونا چاہیے تھا۔ وہاں کی ایک ایک چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اور قیمتی سے قیمتی تھی۔ نفاست تو جیسے اس کی آرائش پر ختم تھی۔ اگر وہ ابراہیم خان کی من چاہی بیوی ہوتی تو روئے زمین پر شاید وہ خود کو خوش قسمت ترین سمجھتی، لیکن وائر قسمت، اس نے اپنی بھاری ہوتی آنکھوں کو موند لیا تھا۔ آنکھ لگے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک سے کھٹکے پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی۔ نظر سیدھی اس کی طرف ہی گئی تھی جو روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کرا تھا۔ گلمینا فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ گلابی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا،
جبکہ وہ اسے مکمل نظر انداز کی اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں چلا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد ٹراؤزر اور شرٹ پہنے تولیے سے بال رگڑتے ہوئے باہر آیا۔ تمہارا دلہن بننے کا شوق پورا نہیں ہوا ابھی تک؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال سنوارتے اس نے آئینے میں سے گلمینا کے سراپے کو دیکھ کر اسپاٹ انداز میں پوچھا جو ابھی تک اسی حلیے میں تھی۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، پلکیں جھپکائے وہ بامشکل ہی بول پائی۔ کیوں تمہیں معلوم نہیں تھا کیا جب میں شکار پہ جاتا ہوں تو 1 ہفتے سے پہلے نہیں آتا؟ ابراہیم اس کے سامنے بیڈ پہ آ بیٹھا تھا، انداز اب بھی بے لچک ہی تھا۔ آج تو فوراً ہی آ گئے ہیں، گلمینا نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سو جاؤ گلمینا۔ چند لمحے اس کے شفاف چہرے کو دیکھتے رہنے کے بعد ابراہیم گہری سانس لے کر بولتے ہوئے تکیہ اٹھا کر بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا تھا۔ اور سنو، بی بی جان نے کچھ دیا تھا تمہارے لیے، ڈریسنگ پر پڑا ہوگا، دیکھ لینا۔ یاد دہانی کروا کر وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ گلمینا افسردگی سے اٹھ کر چینج کرنے چل دی تھی۔ صبح جب وہ فریش ہو کر ناشتے کے لیے آیا تو گلمینا پہلے سے ہی آچی اور گولڈن رنگ کی خوبصورت سی فراک پہنے سر پہ دوپٹہ لیے موجود تھی۔ بی بی جان نے زبردستی اسے گولڈ کا نازک سا سیٹ پہننے کے لیے دیا تھا۔ اتنی زیادہ تیاری پر وہ جذبز ہو رہی تھی کیونکہ جسے دیکھنا چاہیے تھا اس نے تو نظر نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی، پھر کیا فائدہ اتنی سج دھج کا۔ ابراہیم چیئر گھسیٹ کر اس کے برابر میں بیٹھا تو زہرا بی بی نے بے ساختہ دل ہی دل میں ان دونوں کی نظر اتاری تھی۔ بی بی جان، میں آج کراچی جاؤں گا، میری پڑھائی کا ہر زور ہے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے بابا خان کو مکمل نظر انداز کرتی ہوئے اس نے بی بی جان کو مخاطب کر کے کہا۔ کچھ دن ٹھہر جاؤ بیٹا، اتنی جلدی کیوں واپس جا رہے ہو؟ زہرا بی بی نے گلمینا کے ایک دم سے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ میرا ارادہ تو شکار سے 2 ہفتے بعد آنے کا تھا، لیکن وہاں سے بھی صرف آپ کے مجبور کرنے پہ آیا ہوں۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے قدرے ناراضگی سے کہا۔ یہ احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تو وہیں رہ جاتے نا، انہی جانوروں کے بیچ۔ حرکتیں تمہاری بھی ویسی ہی ہو گئی ہیں۔ کرامت یوسف زئی نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ گلمینا نے اپنی بے ساختہ ہنسی کو منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا لیا تھا، لیکن ابراہیم کی نظر سے بچ نہ سکی تھی اس کی یہ حرکت۔ ایک تیز نظر سے اسے نواز کر اس نے خفکی سے بی بی جان کو دیکھا جنہوں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ کراچی جانا ہے تو شوق سے جاؤ، تمہاری ڈگری میں صرف کچھ مہینے ہی رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد میرے ساتھ زمینوں کے معاملات نپٹاؤ گے تم یہاں۔ بابا خان، میں وکالت کی ڈگری اس لیے نہیں کر رہا کہ یہاں آ کر منشی والے کام کروں۔ ابراہیم نے ضبط سے انہیں دیکھا۔ یہ بحث پھر کبھی کریں گے، تم کراچی جانے کی تیاری کرو، اور جب اگلے ہفتے آؤ گے تو گلمینا بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ ان کے فیصلے کن انداز پر وہ چونک اٹھا۔ گلمینا کا وہاں کیا کام ہے بابا؟ گلمینا کی شادی سویلی سے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اب تم جہاں رہو گے تمہاری بیوی بھی وہیں رہے گی۔ کرامت یوسف زئی نے اسے سخت سوچ سنانے سے بمشکل خود کو روکا تھا۔ ابراہیم کچھ کہنے لگا تھا لیکن پھر خاموش ہو گیا کہ پہلے کراچی پہنچ کر زرمینا سے تو مل لے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ کراچی پہنچ کر وہ سیدھا جامعہ آیا تھا کیونکہ زرمین کا ایڈریس نہیں تھا اس کے پاس۔ سوچا کہ کسی دوست سے لے کر جلد از جلد اس سے رابطہ کر لے گا، لیکن اسے سامنے کلاس روم سے صحیح سلامت نکلتے دیکھ ابراہیم کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے نزدیک پہنچا۔ زرمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابراہیم نے بےقراری سے اس سے پوچھا جو اچانک اسے وہاں دیکھ کر خوشگوار سی حیرت میں گر گئی تھی۔ اب کب آئے ابراہیم؟ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے اسی بےقراری سے سابقہ سوال دہرایا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک تو ہوں آپ کے سامنے۔ اس کی اتنی فکر مندی زرمین کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پہلے بھی تو پشاور سے آتا رہتا تھا، لیکن تب تو اس کا انداز ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بابا خان نے تمہیں اغوا کروایا تھا نا، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ پاگل ہو گئے آپ ابراہیم، بابا خان مجھے اغوا کیوں کروائیں گے؟ زرمین کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو رہا تھا، وہ خود الجھ گیا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے قدرے ویران گوشے میں آ گیا تھا۔ مجھے تو آپ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ میں نے کتنی کالز کی تم نے کیوں نہیں اٹھائیں؟ ارے فون کھو گیا تھا میرا کہیں، اس لیے رابطہ نہیں ہو سکا، اس نے یاد آنے پہ بتایا۔ اوہ، ابراہیم کے ذہن سے مانو ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ تو بابا خان نے صرف اسے بلیک میل کیا تھا؟ اف بابا خان اف۔ وہ اپنے بابا خان کی ہوشیاری پہ انہیں سلام پیش کیے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ ابراہیم، اب بتا بھی دیں کہ کیا بات ہے، پریشان کر رہے مجھے، زرمین نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایک پرابلم ہو گئی ہے زرمین۔ وہ گہری سانس بھر کے خود کو حقیقت بتانے پہ تیار کر رہا تھا۔ کیسی پرابلم؟ اس کے انداز میں اب بھی الجھن تھی۔ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ ابراہیم نے اپنی طرف سے تو اس کے سر پہ بم ہی پھوڑا تھا یہ خبر دے کر۔ اچھا، مٹھائی کہاں ہے؟ زرمین نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں یار، بی سیریس۔ تب ابراہیم نے اسے شروع سے لے کر آخر تک یہ سب سنایا تھا کہ کس طرح بابا خان کے دھمکانے پہ وہ راضی ہوا تھا۔
مجھے غلط مت سمجھنا زری، میں نے یہ نکاح صرف تمہاری خاطر کیا، صرف تمہیں بچانے کے لیے، کیونکہ بابا خان نے مجھے یہی کہا تھا۔ زرمین کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر وہ بے بسی سے بولا، آپ نے نکاح کر لیا ہے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرمین میری بات تو سنو۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا تھا۔ مجھے مزید کچھ نہیں سننا ابراہیم، تمہیں میرا اعتبار نہیں ہے؟ وہ شاکی ہوا۔ خود سے زیادہ آپ پہ بھروسہ ہے مجھے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ تو پھر میرا یقین کرو، میری رضامندی شامل نہیں تھی اس نکاح میں۔ آپ کی رضا شامل ہو یا نہ ہو، لیکن اب تو آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور زرمین ملک کے علاوہ کوئی اور لڑکی آپ کی بیوی بھی بن چکی ہے۔ لیکن میں گلمینا سے نہیں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ ابراہیم ترنت اس کی بات کاٹ کر بولا، اوہ تو گلمینا نام ہے آپ کی بیوی کا؟ ماشاءاللہ، وہ خود بھی یقیناً اپنے نام کی طرح پیاری ہوگی۔ زرمین نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کبھی اسے غور سے نہیں دیکھا، لیکن پیاری تو وہ بہت ہے ماشاءاللہ۔ ابراہیم کے ستائش سے کہنے پر زرمین نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو جائیے نا اس کے پاس، مجھے کیوں اپنے نکاح کی خبر دینے آ گئے ہیں یہاں؟ اس کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ صرف اس لیے کہ تم مجھے غلط نہ سمجھو، یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا ہے۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابراہیم صاحب، آپ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جائیں۔ میں بھول جاؤں گی کہ میں ابراہیم خان نامی کسی شخص کو جانتی تھی۔ بے تاب آنسوں کو چھلکنے سے روکتے ہوئے وہ اپنا بیگ اور فائلز اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن تبھی ابراہیم نے اس کی کلائی پکڑ کے دوبارہ اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میں جان لے لوں گا تمہاری اگر مجھے بھولنے کی کوشش بھی کی تو۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہ بے ساختہ اس کے شانے پہ سر رکھے اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ابراہیم کی کمزوری اس کے آنسو ہی تو تھے۔ مت رو زری، میں ہوں نہ، سب ٹھیک کر لوں گا۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، اب کچھ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ یار مجھے 4 کی اجازت ہے، میں دوسرا نکاح کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، باقی کے 2 بھی کر لیجئے گا۔ زرمین نے آنکھیں رگڑتے ہوئے دانت پیس کر کہا، اب تم اتنے پیار سے کہو گی تو کر لوں گا۔ ابراہیم نے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اس تلخ حقیقت کو قبول کر کے وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس وقت دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ جو ہوا سو ہوا، اب ہمارے رشتے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ زرمین کا انداز دو ٹوک تھا۔ فضول باتیں مت کرو، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، آپ کو گلمینا کا خیال نہیں ہے کیا؟ میں اس کے حق میں ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ اب سے آپ خود کو اسی کی امانت سمجھیے۔ گلمینا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میری دوسری شادی پر، بس تمہیں آبجیکشنز ہو رہے ہیں۔ سیدھا کہہ دو کہ دل بھر گیا مجھ سے۔ ابراہیم نے منہ بنا کر کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی 2 بیویاں ایک گھر میں دوستوں کی طرح رہیں؟ زرمین نے طنز سے پوچھا، تو اس میں کوئی مذائقہ تھوڑی ہے، سب آپ ہی کی وجہ سے ہوئے۔ آرام سے طریقے سے بھی تو بابا خان کو سمجھایا جا سکتا تھا، مناسب موقع دے کر ہمارے بارے میں بتانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آپ کو تو شوق ہے نا ہیرو بننے کا، اب دیکھ لیں اس کا نتیجہ۔ زرمین کو نئے سرے سے غصہ عود کر آیا تھا۔ اب کیا کروں میں؟ کچھ مت کریں اور پشاور واپس چلے جائیں میری بلا سے، تو میرا باپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ یار یہ ظلم تو مت کرو مجھ پر، ویسے بابا خان تمہیں میری نور نظر کہتے ہیں۔ التجائی انداز میں کہتے کہتے وہ آخر میں شرارتی ہو گیا تھا، نہ چاہتی ابھی وہ جھینپ گئی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا ان کی شادی کو، لیکن گلمینا نے پہلے دن کے بعد سے دوبارہ ابراہیم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سارا دن وہ چھوٹی حویلی میں بور ہوتی رہتی تھی۔ آج بھی عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور جب فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں ابراہیم کو دیکھ کر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ ہائے اللہ، یہ کب آئے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو دوسری طرف کروٹ لیے بے خبر سو رہا تھا۔ گلمینا کو حیرت تھی کہ وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ اسے ابراہیم کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز ادا کر کے وہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ باغیچے میں تھوڑی دور چہل قدمی کرنے کے بعد بی بی جان کے پاس تخت پہ آ بیٹھی تھی، جو تسبیح پڑھنے میں مشغول تھیں۔ ابراہیم اٹھ گیا بیٹا؟ بہت سی دعائیں پڑھ کر انہوں نے گلمینا پر پھونکنے کے بعد پوچھا، جسے حیرت تھی کہ بی بی جان کو اس کی آمد کا علم تھا تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ نہیں ابھی سو رہے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ہمیں تو عادت ہے اس کی اس طرح آنے جانے کی، بس ایک بار اس کی پڑھائی ختم ہو جائے پھر تو اسے مستقبل یہیں آ جانا ہے۔ وہ شاید ابراہیم کے ہفتوں تک غیر حاضری کی وجہ سے اس کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ اب وہ جواب میں کیا کہتی، بس ایک مدھم سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لے آئی۔ آپ کی چائے۔ گلمینا نے مگ اس کی جانب بڑھایا۔ بیٹھو یہاں۔ ابراہیم نے مگ کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ کے اپنے برابر میں بٹھا لیا تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ 22 سال، گلمینا نے مختصر سے جواب دیا۔ تو اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو تم۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے ابراہیم کو دیکھا جو چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔
گلمینا میں تم سے کچھ چھپا کر تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا۔ سنجیدہ ہوتے ہوئے وہ اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا۔ میں ایک عجب دوراہے پہ کھڑا ہوں، جس طرف میں جانا چاہتا ہوں اس طرف میرے قدم نہیں اٹھتے، اور جہاں میں جانا نہیں چاہتا قسمت مجھے زبردستی وہاں لے آئی ہے۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ مجھے معلوم ہے کسی سے محبت کرتے ہیں آپ، پلکیں جھکائے وہ آہستہ سے بولی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ ابراہیم نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنا تھا کہیں، گلمینا نے پلکیں جھکا لی تھیں۔ تو تمہیں برا نہیں لگا؟ نہیں تو، محبت کرنا کوئی برا عمل تھوڑی ہے، اور ویسے بھی یہ سوچ سمجھ کر تھوڑی نہ کی جاتی ہے۔ ابراہیم خوشگواری سے اس کی بڑی بڑی باتیں سن رہا تھا، ورنہ وہ تو اسے بچی ہی سمجھتا رہا تھا۔ تو تمہیں کسی سے محبت نہیں ہوئی کبھی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تو گلمینا نے شرم سے چہرہ جھکا لیا تھا۔ بتاؤ گل، ابراہیم نے اصرار کیا۔ وہ بی بی جان بلا رہی ہیں شاید، گھبرا کر کہتی ہوئی وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی جب اس نے گلمینا کا ہاتھ تھام کر دوبارہ پہلو میں بٹھا لیا۔ چھوڑو بی جان کو، تم مجھے وہ بتاؤ جو میں پوچھ رہا ہوں۔ ابراہیم نے اس بار لہجے میں روب پیدا کرتے ہوئے لیکن انداز شرارتی ہی تھا۔ محبت تو پتہ نہیں، لیکن آپ اچھے لگتے ہیں مجھے۔ اس کے سادہ سے اقرار پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ وہ تو بس سانس روکے اس کے وجیہہ چہرے کو ہی تکتی رہ گئی تھی۔ جی بھر کر زرمین کی قسمت پہ رشک آیا تھا کہ شہزادوں جیسا لڑکا اس کی محبت میں دیوانہ تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ گلمینا اور ابراہیم کی شادی کو 1 سال بیت گیا تھا۔ ڈگری ملتے ہی ابراہیم نے کراچی میں ہی اپنی پریکٹس کا آغاز کر دیا تھا، جبکہ زرمین کا ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اسے منانے کی کوششوں میں تھا، جو مسلسل شادی سے انکار کر رہی تھی، صرف گلمینا کی وجہ سے کہ کہیں اس معصوم لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ ابراہیم نے آج بھی بڑی مشکلوں سے اسے ملنے کے لیے کافی شاپ میں بلایا تھا، جو بہت مشکل سے راضی ہوئی تھی۔ ابراہیم، آپ نے کیوں فضول کی ضد لگائی ہوئی ہے؟ یہ سب اتنا آسان ہی ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے۔ وہ اسے سمجھا کر ضد ہو چکی تھی، لیکن ایک وہ تھا کہ پیچھا چھوڑ کے نہیں دیتا تھا۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے مس ملک۔ پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھے اس نے کوٹ کی سلیوز کو کوہنی تک لپیٹ رکھا تھا۔ اس وکیلوں والے سیاہ لباس میں تو اس کی وجاہت کا اندازہ ہی اور تھا۔ لیکن آپ کی اور گلمینا کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، آپ مجھے مجبور مت کریں۔ زرمین نے اس بار کافی سختی سے کہا تھا کہ کسی طرح تو اس کی بات سمجھ جائے۔ جگہ تو بنانے سے بنتی ہے، میری زندگی میں تمہارے سوا ہے ہی کیا؟ میرے تو دل و دماغ سمیت پورے وجود پر ہی تمہارا قبضہ ہے، اور کتنی جگہ چاہیے تمہیں؟ وہ اس سے پھر ضد کیے دے رہا تھا۔ ابراہیم، آپ پلیز پشاور چلے جائیں، گلمینا کو آپ کی وہاں ضرورت ہے۔ زرمین نے التجائیہ کہا۔ پہلے وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ کہ مجھ سے شادی کرو گی۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ کو ایک بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ بہت شوق ہے نا آپ کو 2 بیویاں رکھنے کا۔ زرمین کی ضبط کی بھی انتہا ہو گئی تھی۔ اب تو زوار کی بھی شادی ہو چکی ہے، اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کر لوں گی شادی، لیکن آپ سے نہیں کروں گی۔ تو کس سے کرو گی؟ اس نے ابرو اٹھا کر استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ کسی سے بھی کر لوں گی، لیکن آپ سے نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ اچھا، اور جب اس کسی کو میں زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا تو پھر تم مجھ سے کر لو گی نا؟ ابراہیم کے شرارتی انداز پر اس نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ جبھی ٹیبل پہ پڑا ابراہیم کا فون بج اٹھا تھا۔ نامعلوم نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اس نے فوراً یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، ابراہیم خان سپیکنگ۔ پل میں سنجیدہ ہوتی ہوئی اس نے بھاری آواز میں کہا، لیکن دوسری طرف سے جو اسے اطلاع دی گئی تھی وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ ویٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، والیٹ میں سے چند نوٹ نکال کر ٹیبل پہ رکھے اور گوگلز اٹھا کر آنکھوں پہ چڑھائے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ زرمین اس کی جلد بازی پر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلمینا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ شاباش ہے آپ کو ابراہیم، وہ آپ کے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا اس کا۔ مجھے تو لگتا ہے مجھ سے شادی کے بعد آپ میرے ساتھ بھی گلمینا والا ہی سلوک کریں گے۔ بس سوئی ٹھاٹ، باقی کی شکایتیں آ کر سنوں گا تمہاری۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر چومتے ہوئے وہ عجلت میں بولے۔ پھر کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے وہ اسے اللہ حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرمین کا دل گلمینا کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ جانے کس سال میں تھی وہ چھوٹی سی لڑکی، اسے جتنی ہمدردی گلمینا سے تھی اتنا ہی ابراہیم پہ غصہ بھی تھا۔ وہ بائی ایئر پشاور پہنچا تھا اور سیدھا ہاسپٹل میں ہی آیا، جہاں بی بی جان اور کرامت یوسف زئی کے ساتھ تائی جی اور وجاہت بھی تھا، جس نے ابراہیم کو دیکھتی نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ بی بی جان کے پاس آ بیٹھا، جو خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ بی بی جان، ابراہیم نے ہولے سے انہیں پکارا۔ دعا کرو بیٹا، بہت مشکل میں بچی، وہ نم آواز میں بولی۔ جانے کتنے گھنٹے گزرنے کے بعد بلاخر آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا اور ایک نرس گلابی کمبل میں لپٹے گول مٹول سے بچے کو اٹھائی باہر آئی تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اس نے بچے کو زہرا بی بی کی گود میں دے دیا تھا۔
ماشاء اللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کی جیسے جان میں جان آئی تھی اور مانو ایک ایک خوشی کی لہر سے دوڑ گئی تھی۔ دیکھو ابراہیم، تمہارا بیٹا۔ بی بی جان نے بے انتہا خوشی سے بچے کو اس کے سامنے کیا تھا۔ خوبصورت سا وہ بچہ بالکل اپنے باپ پر ہی گیا تھا۔ ابراہیم نے لرزتے ہاتھوں سے اسے گود میں لے کر بے ساختہ اس کے گال چومے تھے۔ سارا سفر اس کا بے چینی اور اضطراب میں کٹا تھا۔ باپ بننے کا ایک الگ ہی نور اور خوشی اس کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ پیشنٹ کی حالت بہت کرٹیکل ہے، ان کے ہسبینڈ کون ہے؟ ایک دوسری نرس عجلت میں وہاں آئی۔ میں ہوں پیشنٹ کا شوہر، ابراہیم نے بچے کو دوبارہ بی بی جان کی گود میں دیتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز اندر آ جائیں۔ وہ نرس کے پیچھے اندر روم میں داخل ہو گیا تھا جہاں بیڈ پہ گلمینہ لیٹی ہوئی تھی۔ گل؟ ابراہیم کو اسے دیکھ کر شوق ہی لگا تھا۔ کہاں وہ گلاب کے پھول کی طرح خوشنما ہوا کرتی تھی اور کہاں یہ لاغر سا وجود۔ ابراہیم، اسے دیکھ کر جیسے گلمینہ کی آنکھوں میں زندگی کی نئی روشنی جل اٹھی تھی۔ میں نے آپ کو کتنا انتظار کیا، آپ کیوں نہیں آئے؟ آکسیجن ماسک ہٹا کر وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان باب مشکل بولتی ہوئی شکوہ کر رہی تھی۔ اب تو میں آ گیا ہوں نا، اور ہمیشہ یہیں رہوں گا تمہارے ساتھ۔ ابراہیم نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے جیسے یقین دلایا۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ آپ میرے سواش کو زرمین کے پاس لے جائیے گا ابراہیم۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی کمزور سی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اسے حیران پریشان کر گئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ہمارا بیٹا ہم دونوں کے ساتھ رہے گا۔ ابراہیم کو سمجھ نہیں آئی تھی اس کی عجیب سی بات۔ آپ اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ گلمینہ ہوش میں آؤ، ابراہیم نے اسے ڈپٹا۔ پلیز ابراہیم، آپ میرے سواش کو تنہا مت چھوڑیے گا، اس کے ساتھ اس کی ماں جیسا سلوک نہیں کیجیے گا۔ ابراہیم کو لگا تھا جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی اس پہ انڈیل دیا ہو۔ مجھے معاف کر دو گلمینہ، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن خدا را ایسی باتیں مت کرو، ہمارے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے۔ ابراہیم رو دینے والا ہو گیا تھا اس کی قابل رحم حالت پر۔ اب سے میرا بیٹا آپ کی اور زرمین کے حوالے ہے ابراہیم۔ میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا تھا، صرف آپ سے ہی محبت کی تھی۔ آپ میری محبت کی لاج رکھ لیجئے گا، سواش کو زرمین کے پاس لے جائیے گا۔ جیسا تم کہو گی سب ویسا ہی ہوگا، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ میری جان۔ ابراہیم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ گلمینہ کی لبوں پر ایک افسردہ سی مسکان ابھری تھی۔ اسے معلوم تھا ابراہیم نے بھلے سے کبھی اس سے محبت نہیں کی تھی، لیکن اس کی آخری خواہش کا مان ضرور رکھے گا۔ وہ ساکت سا اسے آسودگی سے آنکھیں مونتے دیکھ رہا تھا۔ گلمینہ کی جواں سالہ موت پہ دونوں حویلیوں میں سوگ کا سما تھا۔ وجاہت تو گلمینہ کی موت کا ذمہ دار ابراہیم کو ہی ٹھہرا رہا تھا کہ صرف اسی کی وجہ سے گلمینہ اتنی دور چلی گئی۔ 2-3 بار اسی وجہ سے وہ ابراہیم سے الجھ بھی پڑا تھا۔ وہ سواش کو اپنے ساتھ کراچی لے آیا تھا، جہاں اس نے گلمینہ کی خواہش پر اسے زرمین کی گود میں دے دیا تھا۔ میری بیوی کی آخری خواہش تھی کہ اس کا بیٹا تمہارے پاس رہے۔ ابراہیم کا انداز شکست خوردہ سا تھا۔ میرا ضمیر مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا زرمین، میں نے بہت برا کیا گلمینہ کے ساتھ۔ وہ جیسے ٹوٹ گیا تھا اندر سے۔ رہ رہ کے گلمینہ کا معصوم سا شفاف چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ذہن میں صرف اس کی معصومانہ باتیں ہی گونج رہی تھیں۔ زرمین کا دل تو ابراہیم کی حالت پہ کٹنے لگا تھا۔ 2 مہینے بعد وہ کراچی واپس آیا تھا، لیکن پہلے سے یکسر مختلف۔ زرمین نے سواش کو سینے سے لگا لیا تھا جو اس کی گود میں موجود سکون سے آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ کچھ اور سال چاندی کے سکوں کی طرح کانسی کے برتن میں گرتے چلے گئے تھے۔ ابراہیم خان اب ایک کامیاب وکیل ہونے کے ساتھ 2 شرارتی بچوں کا باپ بھی بن گیا تھا۔ زرمین اور ابراہیم کی خوشگوار ازدواجی زندگی کو 10 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ زرمین کے لیے اس کی محبت پہلے دن کی طرح برقرار تھی۔ پورا گھر ان دونوں بھائیوں سواش اور حماس کی شرارتوں سے گونجتا تھا۔ وہ دونوں مسرور سے اپنی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ زری، اسے لاکر میں تقریباً 2.5 لاکھ کیش ہے، اس کے علاوہ 2 لاکھ کے قریب پرائز بانڈز ہوں گے، اور ہمارے مشترکہ اکاؤنٹ کے علاوہ ایک اور اکاؤنٹ میں نے سواش اور ابراہیم کے لیے کھلوایا تھا، اس میں 10-12 لاکھ کا اماؤنٹ موجود ہے اس وقت، اور اس لاکر میں اس گھر کے اور باقی پراپرٹیز کے کاغذات کی فائل بھی موجود ہے۔ وارڈروب میں لاکر کھولے وہ ایک ایک چیز کی تفصیل اسے بتا رہا تھا۔ تو آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں یار، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہیں یا ہمارے بچوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، اور اگر کوئی پرابلم ہو بھی تو میرے دوست حسن کو تو تم جانتی ہو نا، اس سے رابطہ کر لینا، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اسے سینے سے لگائے اس کے بال سہلاتی ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیوں ایسی باتیں کریں، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے۔ زرمین نے خفگی سے اس سے الگ ہوتی ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو آنے والے کسی بھی لمحے کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ مجھے نہیں پتہ، مجھ سے ایسی باتیں مت کریں۔
وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، مجھے کورٹ سے دیر ہو رہی ہے، میں نکلتا ہوں، لیکن شام کو بچوں کے ساتھ تیار ہے نا؟ ڈنر پہ چلیں گے۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اس کا منہ ٹھیک کرنا چاہا، اور پھر جب اس کے جانے کے بعد کچن میں کام کرتے ہوئے وہ اس کی کئی باتوں کو سوچتے ہوئے الجھ رہی تھی کہ لاؤنج میں پڑے فون کی بیل بجی۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی تو ابراہیم کورٹ کے لیے نکلا تھا۔ ٹاول سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے وہاں آ کر ریسیور اٹھایا تھا، لیکن دوسری جانب سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی وہ اس کی دھڑکنیں روکنے کے لیے کافی تھی۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 32 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔